اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ کتاب خدائے غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے حکمت کے ساتھ ایک مقرر مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھ کو یہ دکھا دو کہ کون سی چیز زمین کی انہوں نے پیدا کی ہے یا ان کی آسمانوں میں کوئی شرکت ہے۔ میرے پاس کوئی کتاب تو لاؤ جو اس سے پہلے کی ہو، یا کوئی قول انبیاء کا ہو جو چلا آتا رہا ہو، اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے سوا ایسے کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کو قبول نہ کرے اور ان کو پکارنے کی خبر بھی نہ ہو۔ اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے انکار کریں گے، اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیات پڑھی جاتی ہے تو کافر لوگ اس حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس پہنچتا ہے کہتے ہیں کہ یہ سارے جادو ہیں۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اس نے از خود بنا لیا ہے؟ تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس قرآن کے بارے میں کرتے ہو۔ وہی میرا اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں کوئی نیا رسول نہیں آیا اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تم نے انکار کیا اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے اور وہ ایمان لے آیا اور تم نے کفر کیا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اور کافر مومنوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے پہل نہ کرتے اس دین کی طرف، اور جب ان کو اس قرآن سے ہدایت نہ ہوئی تو آپ کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو لوگوں کے لیے رہنما تھی اور رحمت تھی، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوں کو خوشخبری سنائے۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے تو ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اس کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف سے اس کو جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ کا چھڑانا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ جوانی کو پہنچتا ہے اور 40 برس کا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب تو مجھے توفیق بخش کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقوی دے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمانبردار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمل ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزار کر دیں گے کہ یہ جنت والوں میں ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔
اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا، اور حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ دونوں اللہ کی جانب میں فریاد کرتے ہیں کہ تیرے لیے خرابی ہو، ایمان لا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی بات پوری ہو چکی جو ان سے پہلے جن اور انسان ہو گزرے ہیں، بلا شبہ یہ نقصان اٹھانے والے ہیں اور ہر ایک کے لیے الگ الگ درجے ہیں ان کے عمل کی وجہ سے، اور تاکہ پورا کر دے ان کے عمل کو اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور جس روز کافر لوگ آگ کے سامنے کیے جائیں گے، تم اپنی لذتیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان سے پورا فائدہ اٹھا چکے ہو، سو آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم ناحق زمین میں تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانیاں کرتے تھے۔ اور قوم عاد کے بھائی ہود کا ذکر کیجیے، جب انہوں نے اپنی قوم سے احقاف کی سرزمین میں ہدایت کی اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تو تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قوم نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے چرا دو؟ اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر واقع کر دو۔ ہود نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تم کو وہی پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت میں پھنسے ہوئے ہو۔ پھر جب قوم نے عذاب کو دیکھا بادل کی شکل میں ان وادیوں کی طرف آ رہا ہے، تو ہود نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا نہیں، بلکہ یہ وہ ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، یہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے تباہ کر دیتی ہے۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، گنہگاروں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو ایسے دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور ہم نے ان کو کان، آنکھ اور دل دیے تھے، چونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، تو نہ ان کے کان اور نہ آنکھیں اور نہ ان کے دل ان کے ذرا کام آئے، اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیرا، اور ہم نے تمہارے ارد گرد بستیوں کو ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے بار بار اپنی نشانیاں بیان کر دے تاکہ وہ رجوع کرے، تو جن کو انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی، بلکہ وہ سب ان کے سامنے سے غائب ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور گڑھی ہوئی بات تھی۔ اور جب ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو متوجہ کیا جو قرآن سننے لگے، پاس جب وہ قرآن کے پاس آ پہنچے تو آپس میں کہا خاموش رہو، جب پڑھنا ختم ہوا تو وہ اپنی برادری میں خبر پہنچانے کے لیے واپس گئے، انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو دکھ دینے والے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا
तो वो ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकता और ना उसका अल्लाह के सिवा कोई हिमायती होगा। ये लोग सारे गुमराही में है। क्या उन्होंने नहीं समझा कि अल्लाह जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है और वो उनके पैदा करने से थका नहीं, वो इस पर भी कादिर है कि मुर्दों को जिंदा कर दे। हाँ हाँ, क्यों ना हो, बेशक वो हर चीज पर कादिर है। और जिस रोज काफिर लोग आग के सामने हाजिर किए जाएंगे तो कहा जाएगा, क्या ये हक नहीं है? वो कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे रब की कसम हक है। हुक्म होगा, अब अजाब का मजा चखो, इसलिए कि तुम इनकार करते थे। पास ए नबी, जिस तरह और आली हिम्मत पैगंबर सब्र करते रहे हैं, उसी तरह तुम भी करो और उनके लिए अजाब जल्दी ना मांगो। जिस दिन ये उस चीज को देखेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता है, तो ये ख्याल करेंगे कि गोया ये दुनिया में रहे ही नहीं थे मगर घड़ी भर दिन कुरान का ये पैगाम देना है। सो वही हलाक होंगे जो नाफरमान थे।